کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام. چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. Go and open Quran. Read سورہ انبیاء آیت نمبر 95-96. بھیا جتنے بھی ہمارے سے پوچھ رہے ہیں کہ آیت اللہ خمینی صاحب کے اوپر ویڈیو بناؤ، تو ہم تو پہلی ویڈیو بنا چکے آپ کو یہ پورا گراؤنڈ لیول سے سمجھانے کے لیے کہ بھیا ہم کچھ نہیں تھے، ہم ہاف نالج تھے، اینڈ our half knowledge is our biggest enemy. ہمارا آدھا نالج ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے، اب کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، یہ ہم تب بول رہے ہیں جب ہمارا نالج مکمل ہو گیا. مطلب گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں. پہلے ہم جاہل تھے، ہمارے پاس کچھ نالج نہیں تھا تو ہم خاموش رہا کرتے تھے. I was a very good listener and I want you also to be a very good listener. Okay? بھیا پہلے ہم ہاف نالج تھے، لیکن سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، وہ محبت سچی تھی. چائے بیچنے والا دیش بیچنے جب آیا تھا، جب انہوں نے تمہارا موب لنچنگ کرنا شروع کیا اور میں نے دیکھا دیش کے اندر کوئی تم لوگوں کو بچانے کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا ہے، تو میں آیا. میں تب سے ہوں 2014 کے بعد سے، جب سے تم پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں میں، تب سے ہوں. اب آیت اللہ خمینی کون ہے؟ بھیا وہ بھی مسلمان ہے. ٹھیک ہے، جب تک تم اللہ سے محبت کرتے رہو گے، جب تک تم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرو گے، تم مسلمان ہو. جب تک تم اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکو گے، تب تک تم مسلمان ہو. ٹھیک ہے، اب مسلمانوں کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مطلب قرآن کو اور میرے نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو. تو ابھی کیا بریلوی، دیوبندی، سعودی پرست، گھمنڈی، یہ اہل سنت والجماعت کے 3 بڑی جماعت ہے، جس میں سے جو سعودی پرست گھمنڈی ہے وہ آیت اللہ خمینی کو پتہ نہیں کیا کیا الفاظوں سے ان کو سوشل میڈیا پہ بدنام کر رہا ہے. بھیا ہاتھ جوڑ رہا ہوں سعودی پرست گھمنڈیوں، یہ شیعہ کافر ہے، شیعہ ہمارے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، لہٰذا ان کا زندہ ہونا، ان کا مر جانا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ کو. ارے بھیا اپنے گریبان میں جھانک کر پاجا سراغے زندگی. مسلمانوں، خاص کر کے میرے سنی بھائیوں، میں بھی سنی چھوں یار، جو صحابہ اکرام کا نہیں وہ ہمارا نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو ہمارے ابو بکر صدیق کا نہیں، جو ہمارے عمر کا نہیں، ہمارے عثمان کا نہیں، ہمارے علی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا نام اللہ نے علی رکھا ہے، تو بھیا ہم کچھ بول رہے ہیں. آیت اللہ خمینی یہ ایران کے سردار تھے، یہ چلے گئے. ارے بھیا کسی کی سنی سنائی بات کو مان لینا اور اس کو آگے پہنچا دینا تمہارے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو کیا ہے نا، جو سوشل میڈیا سے میرے کو نیوز ملتی ہے میں جلدی اس کو مانتا نہیں ہوں. تو ہم سے اگر تم کچھ رائے لے رہے ہو، علی بھائی تمہاری کیا رائے ہے اس کے اندر، تو بھیا ہمارے پاس میں رائے کا پہاڑ ہے. ٹھیک ہے، مطلب آپ جو شیعہ حضرات کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو اور اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھ رہے ہو، متحد مواحد سمجھ رہے ہو، سچا پکا مسلمان سمجھ رہے ہو، بھیا قرآن پڑھنے آتا ہے کیا؟ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آج 12واں رمضان ہے، 12واں رمضان بھی ختم ہونے والا ہے. قرآن پڑھنے کا طریقہ آتا ہے کیا؟ ارے میں تم سنیوں سے کہہ رہا ہوں جو آمین رفع دین پہ لڑتے تھے کل تک ہم سے، 20 رکعت پڑھنے کا نماز کا تراویح کی 8 رکعت پڑھنے کا ہم سے لڑتے تھے. اب ہم وہ کام کرنا بند کر دیے، باکسنگ کرنا بند کر دیے. بھیا ہمارا نالج مکمل ہو گیا. ہاف نالج والے جتنے بھی جو آپس میں باکسنگ کر رہے ہو نا، شیعوں سے جو باکسنگ کر رہے ہو، بھیا آیت اللہ خمینی صاحب سے باکسنگ کر رہے ہو، ہم کو تم کو کچھ سمجھانا ہے. بھیا
کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام. چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسیلون. جب تم قرآن کھولو گے تو تم کو پتا چلے گا کہ دھارمک لوگوں کا جینا ہو گیا ہے حرام، سیدھے سادے انسانوں کا جینا ہو گیا ہے حرام. ابے تمہارے مولاناؤں سے ہو گئی ہے بہت بڑی بھول تمہارا عقیدہ. اور اگر تم سچے ہو، تمہارا عقیدہ صحیح ہے اور اگر تم سچے ہو تو بھیا نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آتا ہو، 8 رکعت والو تراویح پڑھ رہے ہو، تو بھیا ہم کو بس تو یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں قرآن پڑھنے نہیں آتا. جو لوگوں کو 8 رکعت کی طرف بلا رہے ہو آمین رفع دین کرنے والوں، کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ نہیں دیا؟ قل انی انا النذیر المبین. کیا تم کو اللہ نے وارننگ نہیں دیا؟ قل انی انا النذیر المبین. کس کو وارننگ دیا؟ کما ارسلنا علی المقتسمین. یہ جو قرآن کو بیچ بیچ میں سے کاٹ رہے نا، رمضان کے مہینے میں تراویح کے اندر ایک ایک پارہ جو قرآن پڑھ رہے نا، ان لوگوں کو وارننگ دیا اللہ نے. مقتسمین کون ہے؟ مقتسمین الذین جعلوا القرآن الدین. یہ قرآنوں کو بیچ میں سے کاٹنے والے. جو پچھلی قوموں نے قرآن اپنی اہل کتاب نے، اہل علم والوں نے، اہل الکتاب والوں نے جو اپنی کتابیں کاٹی تھی، توڑ مروڑ کے پیش کی تھی عوام کو، اسی طریقے سے ہمارے مولانا بھی، سنی مولانا، ہم کو کام پہ لگا دیے شیعوں سے لڑوا کے. اب شیعہ بھی مسلمان ہیں. جس طریقے سے تم لوگ گمراہ ہو، بریلوی، دیوبندی، سعودی پرست، گھمنڈی، اسی طریقے سے ہمارا شیعہ بھائی بھی گھوم رہا ہے. تو گھومنے دو نا، کاہے تم فتوا لگا دے رہو بے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے تم 2 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تم کو بدلے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک تمہاری زبان، دوسرا 2 ٹانگوں کے بیچ میں تمہارا سامان. وہ 2 چیزوں کی گارنٹی دو. یہ زبان بولو تو اچھی بات بولو، سچی بات بولو، ورنہ خاموش رہو. آیت اللہ خمینی کتنے بڑے انسان تھے، شیعوں کے سردار تھے. ارے ہاں، گمراہ تھے، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے تھے. تو بھیا تمہارے سنی سردار کیا کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے یہ شیعوں کے سردار خمینی صاحب لڑ رہے ہیں شیطان الکبیر اسرائیل سے، اسرائیل کے 2 نمونے ہیں نا، یورپ اور امریکہ، ان سے ان شیطانی طاقتوں سے، جیسا شیعہ کے لوگ لڑ رہے ہیں، شیعہ کے لیڈر لڑ رہے ہیں، شیعہ کے مولانا لڑ رہے ہیں. سنیوں تمہارے مولانا کیا کر رہے ہیں؟ ان سے دوستی کر کے رکھے. ان یہودی اور نصرانیوں سے دوستی کر کے رکھا ہے تم لوگوں نے، تمہارے مولاناؤں نے. تو اپنے گریبان میں جھانکو نا بیٹا. ابھی کون سا دور چل رہا ہے بھیا؟ یہ اتہاس کا ہے نا، عصر چل رہا ہے، عصر کا وقت چل رہا ہے. دن ختم ہونے والا ہے، یہ وہ والا وقت چل رہا ہے. ابھی تھوڑے دیر میں مغرب ہونے والی ہے بھائی، دن ختم ہونے والا ہے. والعصر، اللہ نے قسم کھایا ہے اس وقت. ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں بھائی. تو ہاتھ جوڑ رہا ہو سنیوں، تراویح پڑھنے والوں، ادھر ادھر مت جھانکو، اس کے ایمان پہ مت جھانکو، اپنے گریبان میں جھانکو. تم تراویح جو پڑھ رہے ہو، یہ تراویح جس طریقے سے لوگوں کو کہتے ہو یہ 20 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، 20 رکعت اللہ کے رسول نے نہیں پڑھی، لہٰذا تم بھی 8 رکعت پڑھنے آ جاؤ. تو بھیا 8 رکعت ہم بھی پڑھنے آ گئے ہیں، تو ہم بھی تمہاری طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے، پارا قرآن پڑھ رہے تھے تراویح. یہ ہم کو تم نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے. کیا وارننگ دے رہا ہے؟ قل انی انا النذیر المبین. ایک دم صاف کلیئر بتا دو اے میرے نبی، کلیئر بتا دو. کیا بتا دو بھیا؟ کما ارسلنا علی المقتسمین. کیا ہے وارننگ؟ بربادی ہے،
जो कुरान को काटते हैं ना, मुक्तसिमीन कौन है? अल्लज़ीन जअलुल कुरान इद्दीन। हाँ, समझ में आ रहा है? जो कुरान को टुकड़े टुकड़े करके पढ़ रहे हैं ना, ये कुरान के रमजान के महीने में 8 रकात पढ़ने वालों, कुरान मेरे नबी ने किस तरीके से पढ़ा था तरावी में, तुमको कुरान पढ़ने आता है क्या बे सालो? तुमको कुरान पढ़ने नहीं आता है? तुम्हारे मौलाना शिया उलमा इकराम के साथ में फाइटिंग करते हैं, दिन भर बरेलवी देवबंदी का हलाला करते, देन गोइंग टू स्लीप। ये कुरान के अंदर क्या अल्लाह ताला ने बोला? अल्लाह ताला को पता था कि ऐसे भी लोग आएंगे जो तरावी के नाम पर लोगों को 20 रकात से छुड़ाकर अपने अपने 8 रकात में बुलाएंगे, आमीन रफ़ाए दिन करवाएंगे, लेकिन कुरान को टुकड़े टुकड़े करके जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान में नबी के 500 साल पहले यहूदियों को भगाया था बैतुल मुकद्दस से, अंबियाओं की बस्ती से। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन, वापस आने नहीं देगा अल्लाह। वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा, मैंने ही इनको हराम कर दिया है ये बस्ती इनके ऊपर। कौन सी बस्ती? सूरे अंबिया, अंबियाओं की बस्ती, बैतुल मुकद्दस, द होली लैंड। समझ में आया? वहां से अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए मेरे प्यारे नबी, कुरान में है सूरे अंबिया आयत नंबर 95 पढ़ रहा हूँ, वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन, मैंने ही इन हरामियों को हलाक करके यहाँ से निकाला है, हलाक करके निकाला है और वापस दोबारा दाखिल होने नहीं देंगे। हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, जब तक याजूज और माजूज ना खुल जाए, पूरी दुनिया के अंदर ना फैल जाए। अबे सुन्नियों, जिन शियाओं की बहादुरी को तुमको सलाम करना चाहिए, सुन्नियों, जिन शियाओं की बहादुरी को तुमको सलाम करना चाहिए, बावजूद इसके कि वो लोग गुमराह है, बावजूद इसके कि वो हमारे सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करते हैं, फिर भी अल्लाह ताला उनसे काम वो ले रहा है जो तुमको करना चाहिए था, है ना? तो बोलो तो अच्छी बात बोलो, सच्ची बात बोलो, वरना खामोश रहो। तो क्या है, याजूज माजूज खुल गए हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा है, वह हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन। ए मेरे प्यारे नबी, आपके पैदा होने के 500 साल पहले हमने है ना इन हरामियों को, यहूदियों को, अंबियाओं की पाक बस्ती बैतुल मुकद्दस से निकाल दिया था, और हम इनको दाखिल होने भी कभी नहीं देंगे। अरे जाओ ना यार, फिलिस्तीन को पूरा खत्म करके, फिलिस्तीन के मुसलमानों को, ईसाइयों को, खास करके सभी को, इंसानों को वहां से निस्तो नाबूद कर दिया। इजराइल बन गया है, जाओ गूगल करके देखो, पैलेस्टाइन किधर नजर नहीं आ रहा, अभी इजराइल नजर आ रहा है, वो भी इतना चिंदी भर का, चौवन्नी छाप। ए ज़हाक तनवीर, तेरे मुल्ले लोगों का हूं मैं बाप। क्या बोला था? चौवन्नी छाप, चिंदी छाप, खोचू। देख, शिया लोग ये बेचारे ये इंशाअल्लाह बोल के खुल चुके, समझ में आया? और ये शियाओं के सरदार अब्दुल्ला इब्ने सबा के एजेंट ने हमारे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल किया, शहीद किया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के बाद में ये अभी हमको दिखा रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि भैया ये शिया लोग हक पे है। शिया लोग हक पे नहीं है, शिया लोग डेरिंग का काम कर दिए, सुन्नी ही हक पे है। लेकिन सुन्नी, अबे सुन्नियों, तुम्हारा सरदार तो यहूद और नसराना के साथ में मीटिंग कर लिया है, सेटिंग कर लिया है ना? मोहम्मद बिन सलमान ने सेटिंग किया है कि नहीं किया है? उन यहूद और नसरानियों के साथ में जो आपस में यहूदी नसरानी एक दूसरे के दोस्त बन जाए, उनसे दोस्ती नहीं करना। देखो, जो यहूदी है वो नसरानी से दोस्ती नहीं कर सकता, और जो नसरानी है वो अपने रसूल के कातिल से दोस्ती कैसे कर सकता है? लेकिन फिर भी अल्लाह ने फरमाया ना कि बाद में जाके इनकी अलायंस बनेगी। आज वो है ना,
जूडियो क्रिश्चियन अलायंस है ना, नेटो किसके बाप की है? नेटो किसकी है रे? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? नहीं पता तुमको, नेटो नहीं पता है और तुमको खाली आयतुल्ला खुमैनी पता है, आयतुल्ला खुमैनी को गाली देना पता है। तुमको ये नहीं पता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मर गया है उनके बारे में बुरा ना कहो। अब तुम उनकी अपने मुसलमान, शिया मुसलमान तुम्हारा भाई है, तुम्हारा मुसलमान भाई है, जैसे बरेलवी देवबंदी हमारा भाई है। सऊदी परस गमंडी सुनने में आई है, सुनने में नजर आई है, आजा सामने आई है। तुमको बताता हूं मैं, तुम जितने भी सुन्नी हो, तुमको कुरान पढ़ने आता नहीं है, तुम कुरान पढ़ना सीखो, ठीक है? बरेलवी देवबंदी का हलाला मत करो, तुम कुरान पढ़ना सीखो कि तरावी में रमजान के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान किस तरीके से पढ़ाई। क्यों? फ़इज़ा करहनाहु फत्तबिह कुराना। और मेरे प्यारे नबी, जिस तरीके से मैं आपको कुरान पढ़ के बतला रहा हूँ, फ़इज़ा करहनाहु फत्तबिह कुराना, उसी तरीके से आप भी कुरान पढ़ना। समझ में आ रहा है? अगर मैं फजर में 4 रकात 3 रकात नमाज पढ़ूं तो क्या वो सुन्नत के मुताबिक जायज है? क्या हमको मौलाना पढ़ने देगा इजाजत? हाँ, क्या 3 रकात फजर पढ़ूंगा तो क्या मौलाना मेरे को इजाजत देगा पढ़ने की? कुल्लु बिदातिन जलाला, ये बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है। तो भैया ये आयतुल्ला खुमैनी कहाँ से आई है? अरे भैया वो याजूज और माजूज का दरवाजा तोड़ के आई है, इस्लाम को बदनाम करते जा रही है, लोगों को बेवकूफ बनाते जा रहे हैं कि शिया लोग हक पर है। शिया हक पर नहीं है, सुन्नी आँख खोल के सो रहा है, ये सुन्नी हक पर है। तो सुन्नी तुम सोते रहो, तुम्हारे 56 मुल्कों के सरदार मोदी जी से भी भयंकर बोल वचन देने वाले लोग हैं। तो क्या है ना, अपने गिरेबान में झांको सुन्नियों, आओ लौट आओ, कुरान और सुन्नत की तरफ लौट आओ, इसके उसके ईमान के ऊपर मत झांको, ठीक है? आओ मेरे पास आओ, आयतुल्ला खुमैनी को छोड़ दो, अपने अपने मौलाना को पकड़ो। याजूज माजूज खुला है कि नहीं खुला है? क्योंकि ये वहाँ कौन अपनी खुदवा रहा है। पहले अभी अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बाद में अभी ईरान और इजराइल अमेरिका हो रहा है। ये कौन है? ये है कौन? खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले, तफसीर हरफे यंसिलून। यंसिलून बेटा तेरे को पूरी यूनिवर्सिटी ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। यंसिलून तुमको सिर्फ कुरान में मिलेगा। और कुरान कौन सी किताब है? ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी। हाँ, गलत बोल रहा हूं मैं? ये वो किताब है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये वो किताब है। अल्लाह क्या बोल रहा है? हाजा हक़ुल यकीन, ये यकीन हक है भैया। ये कोई 99% नहीं है, 100% हक है। समझ में आ रहा है? तो आयतुल्ला खुमैनी शिया है और मुसलमानों तुमको पता है जो सहाबा इकराम का नहीं, जो मेरे नबी के साथियों का नहीं, वो मेरा क्या। तो मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। खामोश रहो, बोलो तो अच्छी बात बोलो, सच्ची बात बोलो। अपने अपने सरदारों को सवाल करो ना। दूसरों के सरदार पर उंगली उठाने वालों, अपने अपने सरदारों पर उंगली उठाओ। मोहम्मद बिन सलमान, ये यहूदी और नसरानी जो आपस में एक दूसरे की दोस्त बन गई है, नेटो के साथ में कर क्या रहा है? तुम्हारा टर्की वाला क्या कर रहा है? उर्दुगान। हाँ, बड़े सुन्नी बनते हो मेरी जान। तो क्या है, बोला जो सच तो वहाबी बना दिया हमें, बोला जो सच तो वहाबी बना दिया हमें, और हमारे ही मुसलमान भाइयों से जुदा कर दिया। फिरका परस्त मुल्ले आज साथ में करते हैं कुल्ले। हाँ, 8 रकात नमाज पढ़ूंगा मगर तरावी सहाबा इकराम के तरीके से पढ़ूंगा, जिस तरीके से मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ी, जिस तरीके से मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान सिखाया।
فَإِذَا كَرَحْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. جب میں میرے پیارے نبی جب میں آپ کو پڑھ کے بتلا رہا ہوں اسی طریقے کو فالو کرنا، بیچ بیچ میں سے کاٹنا نہیں. اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے سورہ ہجر کے اندر، قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. کہہ دو ان کو، یہ ڈرانے والوں، کملی والے، ڈرانے والے، کہہ دو ان کو تم کھلا کھلا صاف صاف پیغام پہنچا دو، ان کو وارننگ پہنچا دو. وارننگ کیا ہے؟ کما ارسلنا علی المقتسمین، کما ارسلنا علی المقتسمین. مقتسمین کون ہے؟ الذین جعلوا القرآن الدین، جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تراویح میں پڑھ رہے ہیں. اہل خبیث، تم کو بول رہا ہو بے بریلوی دیوبندی کا حلالہ کر کے ہمارے سامنے آتے ہو اور بولتے ہو ہمارے مولانا 80 سال کے ہیں بزرگ، تم 20 سال کے لونڈے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ آنا بتا رہا ہوں اوقات کیا ہے. میرے علاقے کے اہل خبیزو، تمہارا 80 سال کا مولانا غلطی نہیں کر سکتا کیا؟ ہم اہل حدیث جماعت کا منہج بتائے، پوری دنیا غلطی کر سکتی ہے، پوری دنیا کے مولانا غلطی کر سکتے ہیں، ہمارا اعلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معصوم ہے، ان سے غلطی کبھی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے جو کہا قرآن کے اندر وہی میں بتلا رہا ہوں نا آپ کو. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. تو پوری دنیا کے اندر سے یہ جو اسرائیل آج گئے ہیں نا، 2000 سال کے بعد میں ان کو جانے کا موقع ملا. وہ 3 سوالوں کا جواب کسی رسول سے لینے آئے تھے، وہ مدینہ چلے گئے تھے، مدینہ میں 3 سوال کا جواب ان کو ملا. میرے پیارے رسول نے وہ 3 سوال کا جواب، 2 سوال تو سورہ کہف میں دیا ہے، 2 سوال کا جواب، اور 1 سوال کا اس سے پہلے سورہ اسراء کے اندر ہے. تو بھیا تم ہم سے پنگا لینے سے پہلے تم اپنے مولانا سے نا برابر ہوم ورک کر کے آنا، ٹھیک ہے؟ اپنے مولانا سے اچھی طرح سبق پھر سے سیکھ کر آنا. کیوں؟ میں پھر سے پڑھاؤں گا سبق، پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. تو کہاں ہے وہ اہل خبیث سعودی پرست لال رومال والے جو ہمارے آیت اللہ خمینی، ہمارے مسلمان بھائی کو لان تان کر رہے ہیں؟ ان کے مر جانے کے بعد میں ان کا مردہ گوشت کھانے کی کوشش کر رہے ہو. بھیا اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھاؤ گے تم قیامت کے دن، ٹھیک ہے؟ سنی ہوئی بات کو آگے پہنچاؤ گے تو تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میرے نزدیک آیت اللہ خمینی اتنا جلدی کیسے مر سکتا ہے، اتنا آسانی سے کیسے مر سکتا ہے یار؟ دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پلیز یہ جو موبائل سوشل میڈیا سے آپ کو جو کچھ بھی نیوز ملتا ہے، خاص کر کے ہمارے انڈیا کی گودی میڈیا جو ہمارے انڈیا کا نام اتنا اوپر سے اتنا نیچے کر دیا، ان کی باتوں میں آؤ گے نا تو تم پکے جھوٹے کہلائے جاؤ گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں نے آپ کو دلیل کے ساتھ میں جلیبی کی طرح گول گول بات سمجھا دیا ہوں. میں جلیبی کی طرح گول گول بات سمجھاتا ہوں. اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو تو اس کے اوپر مت جھاکو بھائی. والعصر ان الانسان لفی خسر. ابے اہل حدیث لوگ حق پر نہیں ہے تو میں کون سی جماعت حق پر رہے؟ پھر کوئی جماعت نہیں ہے بھائی. اہل حدیثو، تم قرآن کو بیچ بیچ میں سے کاٹ کاٹ کے پڑھنے والوں، سورہ ہجر آیت نمبر 89 سے لے کے 95 تک پڑھو. سورہ ہجر آیت نمبر 89 سے لے کے 95 تک تم کو ابھی میں نے پڑھ کے بتایا. کچھ غلطی ہو گئی ہوگی تو معاف کرنا بھایا، میں مولانا نہیں ہوں. میں جو کچھ بھی بولا، جو کچھ بھی بیان کیا، سب میرے رب نے سکھایا. ھذا من فضل ربی، میری کوئی اوقات نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ رمضان مبارک ہو ایڈوانس میں. شیعہ کو مت کچھ بولو. شیعہ وہ کام کر رہا ہے شیطان الکبیر سے لڑنے والا، جہاد کرنے والا. جو تمہارا سنی ہے نا، اس کے گود میں چڈی اتار کے سو جا رہا ہے. تمہارا سنیوں کا سردار
اردگان طیب اردگان اور محمد بن سلمان تم سنی ہو نا؟ جب اہل حدیثوں کو بولے تم وہابی نہیں، ہم کو وہابی چھڑایا جاتا ہے، ہم سنی ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہے، تو تم سارے سنی ہو نا؟ بریلوی دیوبندی اور سعودی پرست گھمنڈی تم سنی ہو نا؟ تو کیا تم کو تمہارے مولانا نے نہیں سمجھایا، کبھی نہیں سکھایا کہ بھائی بولو تو اچھی بات بولو، یہ سوشل میڈیا پہ ایسا کھلے میں مت ہاگو؟ اپنی مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑوں ٹکڑوں کا بالکل بھی نہ نام لو، سمجھے؟ ہم ریورٹ مسلم ہے میری جان کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے، کسی کو بھاؤ نہیں دیتے میری جان، چل ہوا آنے دے رے۔